پوچھتا ہے کہ وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا تھا؟ تخلقوا باخلاق اللہ ذہن میں رہے، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ، اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے، حدیث قدسی ہے، مولا سے پوچھا وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا تھا، یہ انگلیوں کا جوڑنا کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ عدل الہی کا تقاضا تھا، یہ کرم الہی کا تقاضا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اللہ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ اس کی صفات کو سمجھنا ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ ہر وجود اپنی صفات سے پہچاننے میں آتا ہے، یہ طے ہے، ہر ذات اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا فرما رہے خبردار اس الجھن میں مت پڑو کہ اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت کون نہیں ہیں، کیونکہ چادر کے نیچے جب نبی نے جمع کیا نا تو حضرت ام سلمہ بھی آنا چاہ رہی تھی، نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ ام سلمہ کے لیے یہ بہت بڑا درجہ تھا جی۔ حضرت ام سلمہ سن 62 میں آپ کی رحلت ہوئی ہے، بعض نے کہا 64 میں رحلت ہوئی ہے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد تک یہ زندہ رہی ہیں حضرت ام سلمہ، زوجہ پیغمبر ہیں، ام المومنین ہیں جی۔ تو حضرت نے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ کونا کھینچ کے آپ نے وہ جو 5 آ گئے تھے چادر میں، بس انہی کو کہا ہا اولئک اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو بقول نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، اور فرما رہے ہیں حضرات، نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور چادر کا گھر بنا کر کہا یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو وہ جو اینٹوں کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے، اور وہ چادر کے گھر میں آئے وہ اہل بیت نبوت ہیں۔ یہ اجزاء نبوت۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، بات بحث اور عنوان یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا نے فرمایا خبردار اس بات میں نہیں الجھو کہ کون اہل بیت میں ہے کون اہل بیت میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اہل بیت کی صفات ہیں۔ اہل بیت، یہ بچہ سوال کرتا ہے نا علی نام کیوں نہیں ہے قرآن میں، بی بی فاطمہ کا نام کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ اللہ نے قرآن میں اگر ان کا نام اتار دیا ہوتا، بھائی حضرت زہرا افضل ہے نا، حضرت مریم سے زیادہ ہے نا فضیلت میں، تو حضرت مریم کا تو نام ہے، جناب زہرا کا نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم کے اوپر کوئی مسئلہ ہونا نہیں تھا، حضرت مریم سے کسی کو کوئی مسئلہ تھا نہیں۔ غور فرما رہے نا حضرات، میں عامیانہ زبان میں بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ حضرت مریم سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں جو قرآن سورہ مبارکہ رات کی آیت ہے نا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگوں سے اس بنیاد پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ ہم ہی محسود ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کمالات عطا کیے ہیں۔ نحنو محسود الذین فی الآیہ، آیت میں جن محسودوں کا ذکر ہے نا کہ جن سے حسد کیا جاتا ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ تو اگر اللہ جناب زہرا کا نام نازل کرتا، اللہ اگر جناب مولا کائنات کا نام نازل کرتا، جملہ مجلسی مجمع کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر اللہ اہل بیت کے نام قرآن میں نازل کر دیتا تو جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ نے نام اتار کر الجھن میں نہیں ڈالا، پروردگار عالم نے اہل بیت کے کردار کو اتارا ہے، صفات اہل بیت کو اتارا ہے۔
اسی بات کو مولا علی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں تو صفات سے معرفت کروا رہے ہیں. فرماتے ہیں اہل بیت کی نشانیاں ہیں, اہل بیت نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں. سب سے پہلی نشانی مولا علی بیان فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں یخبرکم حلمہم عن علمہم, اہل بیت کا حلم بتائے گا کہ کتنے بڑے عالم ہیں. ان کا حلم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے, ان کے حلم سے معلوم ہوگا کہ ان کا علم کتنا ہے. جی تو یہ عنوان ہے کہ کس طرح کس ذات کو پہچانا جائے اس کی صفات کے ذریعے. عزیزان گرامی, ان کی صفات میں یعنی ممدوح جن کے لیے ہم جمع ہیں, ان کی کچھ صفات ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ شاید میں آج سے بات شروع کروں اور ہو سکتا ہے کل سے بات شروع ہو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا, حضرت سے پوچھا کہ مولا فرمائیں کہ امام کی صفات کیا ہیں, تو حضرت نے 5 صفات بیان فرمائی ہیں. ان صفات پر نہیں معلوم آج میری بات مکمل ہوگی. یہ گھرانہ صاحبان صفات, گھرانہ صفتوں سے پہچانا جاتا ہے. جی اور یہ ذہن عالی کے اندر ہے کہ کمال عبدیت, کمال عبدیت ان کا کمال ہے, یعنی ان سے بڑا عبد الہی کوئی نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں ان سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی نہیں ہے. اور کمال عبدیت ان کا کمال ہونے کا عنوان یہ ہے کہ جتنے یہ باکمال ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی باب اللہ ہوتے چلے جاتے ہیں. باب الحوائی ذہن میں رہیں آپ کے, یہ باب الحوائج, یہ باب اللہ ہے ہی اس بنیاد پر کہ یہ کمال عبدیت پر فائز ہے. دیکھیے انبیاء کرام میں اللہ نے سب سے زیادہ, میں اپنے مدعا کو روشن کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ نے انبیاء کرام میں سب سے زیادہ کس کو مقام دیا ہے؟ حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم نبیوں میں سب سے زیادہ بلند مقام کے حامل ہیں, اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ انہیں ان نبیوں میں امام بنایا اللہ نے. انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. جی امام بنایا حضرت ابراہیم کو. امام ایسے ہی تو نہیں بنایا اللہ نے, کمال عبدیت کی بنیاد پر بنایا. عبدیت نماز پڑھنے کو نہیں کہتے, نماز تو استعارہ ہے, انسان کی مکمل زندگی کا استعارہ ہے نماز. یعنی اگر یوں کہہ لیجئے کہ کوئی نماز پڑھتا ہو تو کیا کافی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے؟ نہیں, کافی نہیں ہے. جی نماز پڑھ لینے سے, توجہ چاہوں گا, نماز پڑھ لینے سے انسان عبد الہی شمار کیا جائے یہ کافی نہیں ہے. نماز اس کی زندگی پر حاکم بنے. بھئی آپ نے کتنی بارہا یہ بات سنی ہے, پڑھی ہے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. یہ نماز قائم کرنا کون کیا ہے اور نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ نماز پڑھنے کا تو حکم نہیں دے رہا نا. بھئی تھوڑا ہاں ہوں کر لیجئے, کہ اب تو دوسرے سال ہو گیا مجھے آتے ہوئے, اب تو مجھے سمجھ گئے ہوں گے آپ. تھوڑا صلوات پڑھ لیں محمد و آل جی, ایک اور صلوات ہدیہ کریں. جوان دیوار سے لگے ہوئے اچھے نہیں لگتے, تھوڑا سا آگے آ جاؤ. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے جی, ایک اور صلوات ہدیہ کریں نبی کے ساتھ. نماز کا قیام کیا ہے؟ میرے معصوم امام سے سوال ہے, مولا یہ جو فرمایا گیا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا نماز فجر اور نماز ظہرین کے درمیان تم نماز کی حالت میں رہو, یہی نماز کا قیام ہے. تم نے 2 رکعت کے لیے طہارت کو تلاش کیا تھا, تم نے پھر 4 رکعت کے لیے طہارت کو ڈھونڈ لیا, یہ درمیان میں نجاست کیسی؟ بس اس دوران میں بھی تم اپنے آپ کو طاہر رکھو, پاک رکھو, اپنے آپ کو بچو. یہ قیام نماز ہے. اور فرما رہے نا عزیزان گرامی, کمال عبدیت در حقیقت قرب الہی کا سبب ہے. پھر نقن صاحب کی ایک نقطہ جو فصل خطاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے, اور اپنے بیان میں انہوں نے زیادہ اچھا بیان کیا ہے اسے, یعنی اپنے خطاب میں زیادہ اچھا بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, آیہ مودت,
جی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کے بس کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، نقن صاحب فرما رہے ہیں یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ نبی کے قرابت دار؟ اللہ کہہ رہا ہے، نبی اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، تو جہاں نبی کے قرابت دار ہیں وہ اللہ کے بھی تو مراد ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے قرباں ہیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا الجھن ہے، جھگڑنے لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی لے آئے جناب زہرا جیسا جو اللہ سے قریب تر ہو، کوئی لے آئے مولا کائنات جیسا جو اللہ سے قریب تر ہو۔ اور فرما رہے ہیں اللہ کا قرب جنہیں حاصل ہے یہ قربہ اللہ کے قربہ ہیں۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میری رسالت کے عوض اگر کچھ دینا ہے تو ان سے مودت کرو جو اللہ سے قریب تر ہیں۔ اب اللہ سے قریب تر ہونے کا دعویٰ اتنا بڑا ہے، ثابت صرف اہل بیت کر سکتے ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر پائے گا۔ ممکن ہے وہاں دعوے ہو جائیں کہ صاحب ہم بھی اہل بیت میں فلاں رشتہ فلاں تعلق پیغمبر سے ملتا ہے، بنی ہاشم سے تعلق ہے اور فلاں قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، ہم نبی سے کوئی نہ کوئی رشتہ داری رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رشتہ دار مراد ہیں، نبی کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ جو جن کا اللہ سے، جن سے اللہ سے گہرا تعلق ہے وہ ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مودت اختیار کرو۔ تو جتنا عبادت میں عبدیت میں کمال ہوگا اتنا ہی قرب پروردگار بڑھے گا۔ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ کون؟ حضرت ابراہیم۔ کیا کیا انہوں نے عبدیت کا کمال ثابت کیا، اپنا بچہ اللہ کی راہ میں دے دیا، حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دی، منت مرادوں سے ملے تھے، بڑھاپے میں ملے تھے، ایک ہی بیٹا تھا جی، تو کہا اس کے گلے پہ چھری چلا دو، چلا دی چھری۔ حضرت ابراہیم نے تو چھری چلا دی نا، وہ تو چھری چل نہیں رہی، انہوں نے اپنا کام پورا کیا ہے، انہوں نے اپنا امتحان مکمل دیا ہے، لیکن چھری جو ہے وہ، اب میں ایک اور حسین بحث ہے کہ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی تو چھری نہیں چل رہی تھی، تو ہاں پٹی کھول کے دیکھا تو چھری الٹی رکھی ہوئی تھی، پھر آپ نے سیدھی رکھی، پھر چلائی، پھر نہیں چلی، پھر پٹی کھول کے دیکھا تو پھر چھری الٹی ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم، علامہ مجلسی لکھتے ہیں حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا 3-4 مرتبہ جب ایسا ہو گیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو مجال ہے کوئی امام کسی سے بات کرے اور وہ جواب نہ دے۔ اگر یہ گونگا بھی ہوگا تو بولے گا، صلوات پڑھے محمد وآلہ مجال ہے۔ حضرت نے چھری سے کہا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ چھری بولی، چاقو سے، چھری سے آواز آئی، الخلیل امرنی والجلیل نہانی، مجھے خلیل امر کرتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا توجہ چاہوں گا میں اپنے ایک محترم سننے والے سے خاص طور پر تشریف فرما ہے کہ ذوالفقار مولا علی سے بولتی تھی، ذوالفقار مولا علی سے بولتی تھی، اور اس کے لیے علامہ علی اکبر نہاوندی نے العبقری الحسان کے اندر 20 صفحے لکھے ہیں ذوالفقار کے بولنے پر، اور اس کے بولنے کا طریقہ اور وہ کیا بولتی تھی اور کیا بات کرتی تھی وہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ اور پتہ نہیں بعض اوقات تو بعض دوستوں سے ہضم نہیں ہوتا، لہٰذا کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہر بات ہر جگہ نہ ہو، اور ویسے بھی آپ تو ممکن ہے یہاں 200 لوگ بیٹھے ہوں مگر مجلس شاید 2000 سن رہے ہوں گے۔ کتنے ہو چکے ہیں اس وقت آپ کے؟ جی لاکھ ہزاروں دیکھ رہے ہوتے ہیں جی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ بات کسی کو روشن نہیں ہوئی، میں یہ نہیں کہتا نہیں سمجھے، بے احترامی مجھے نہیں کرنی کہ، لیکن یہ میری بیان میں کمی رہ گئی اور میں بات سمجھا نہیں پایا، اور معلوم ہوا ہمارے خلاف میسج چل گئے کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے تو وہ کہہ دیا، اس لیے بہت ساری باتیں بڑی سنبھل کر کرنی پڑتی ہیں۔ تو ایک دن مولا کائنات، کر دوں ایک ایسی بات، ایک دن مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے تو بی بی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی،
ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا. تو مولا جب گھر میں داخل ہوئے تو سیدہ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. مولا نے ایک لمحے کے لیے تعجب کیا کہ فاطمہ کے پاس گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ بول کس سے رہی ہیں؟ تو مولا کے آنے کی آہٹ سن کر بی بی مولا کے قریب آئیں، مولا کا استقبال کیا. تو فرمایا فاطمہ تم کسی سے بات کر رہی تھی؟ کہنے لگی ہاں میں اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی. حضرت نے فرمایا تمہارا بھائی کون ہے؟ کہا یہ ذوالفقار. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں گے. اب کیا کریں کہ جس ماحول میں انسان کی نہ سمجھتا ہو وہاں لوہے کی کیا سمجھیں گے. تو پہلے تو انہیں اس طرف لے جانا ہے کہ بھائی دوسرے کی سمجھو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی آگے بڑھے بات. عزیزان گرامی، تو صفات کے اوپر بحث ہے، گفتگو ہے کہ اہل بیت کی کچھ صفات ہیں، اور یہ کمال عبدیت دلیل اور نتیجہ بنتی ہے کمال قرب کے لیے. کمال قرب کے لیے میں نے حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ انہوں نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی، اپنے آپ کو آگ میں جلنا قبول کر لیا، بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا. جا رہے ہیں آگ کی طرف اڑتے ہوئے فضا میں، طلعتوں میں فرشتوں میں یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے. اللہ نے جبریل سے کہا تم خود جا کر پوچھو کہ میرا خلیل کیا چاہتا ہے. اس لیے کہ جو اللہ جانتا ہے کہ خلیل کیا چاہتا ہے وہ فرشتے تو نہیں جانتے نا. مگر ان پر واضح کرنے کے لیے اللہ نے جبریل سے کہا جبریل تم جا کے پوچھو کہ کیا چاہتا ہے. جبریل پہنچے، حل لک حاجۃ یا ابراہیم. حضرت ابراہیم سے کہا، حضرت جبریل امین ہے، حل لک حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے انتہائی اطمینان کے ساتھ کہا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تجھ سے نہیں ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی عبد ہو اور وہ حاجت مند نہ ہو، مگر تجھ سے نہیں ہے. کہا کس سے ہے؟ کیا اسی سے ہے جس نے تجھے آنے کی اجازت دی ہے. تیری تو مجال نہیں تھی نا تو بغیر اجازت کیا جائے. جس نے تجھے آنے کی اجازت دی اسی سے حاجت ہے. تو کہنے لگے پھر بتا دو میں پہنچا دوں اللہ تک. عزیزان گرامی، یہ جو ترک اولا ہے نا، وہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی حدوں کو جب نہ پہچانے. اور فرما رہے ہیں یہ معصومین کے ہاں ترک اولا ہے، یعنی فرشتوں کے ہاں، انبیاء کے ہاں ترک اولا ہے، اور ہمارے یہاں گناہ ہے. جو اپنی حد کو نہ پہچانے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا. ہر شخص کو اپنی حد پہچاننے کی ضرورت ہے. میری ایک حد ہے، آپ کی ایک حد ہے، ان کی ایک حد ہے، ان کی ایک حد ہے، ہر ایک کی ایک حد ہے. انسان با کمال وہ ہے جو اپنی حدوں کو جانتا ہو. سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی حد کو نہیں جانتا. وہ جو کہا گیا ہے نا حدیث میں کہ با کمال انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو. یہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اپنی حد کو بھی نہیں پہچانتا. آواز دے کر کہہ رہا ہے ایک شخص میرے مولا امام رضا سے، آپ ظالم کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ کوئی چاہنے والا ہے. حضرت نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سوال واضح کرو. کہنے لگا ظلم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے. کہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا اس وقت یہ وقت کون سا ہے؟ کہنے لگا چاشت کا وقت ہے، صبح 10 بجے کا ٹائم، 9 بجے کا ٹائم. حضرت نے چاشت کا وقت. حضرت نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے. حضرت نے فرمایا پڑھو. کہنے لگا وقت نہیں آیا. حضرت نے فرمایا ظلم کے خلاف قیام واجب ہے، ابھی وقت نہیں آیا. لب و لہجہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات افراد اپنی حدوں کو نہیں پہچان رہے ہوتے. بس جب اپنے حدوں کو ہم پہچاننے لگیں گے تو ہمارا کمال شروع ہوگا. اور فرما رہے ہیں میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں نا آپ؟
آپ کی نایات ہیں، تھکے، حضرت جا رہے ہیں جنگ صفین کے اوپر، معاف کیجیے گا جنگ نہروان کے اوپر، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے، مادہ ہے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا علی یہ سفر آپ کا کامیاب سفر نہیں ہے، جنگ ہار جائیں گے آپ۔ حضرت بیٹھتے بیٹھتے رکے، اترے، حضرت نے فرمایا تمہیں کیسے پتا کہ میں جنگ ہار جاؤں گا؟ کہنے لگے میں ستارہ شناس ہوں، آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، بعض لوگ ائمہ کے ستارے بھی نکالتے ہیں، حد ہے نا۔ میں اپنی بیویوں سے، خواتین سے کہوں گا یہ ستارے ملانے والا ذرا چیپٹر کلوز کر دیجئے آپ جی۔ ہم ستاروں کو نہیں مانتے، ہم قمر اور چاند کو اور سورج کو مانتے ہیں۔ نہیں ہوئی میری بات، واضح نہیں ہوئی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ خدا کے لیے ابھی میں روایت پوری کرتا ہوں، خدا کے لیے میں اپنی بیویوں سے کہوں گا، خواتین سے، کہ یہ ستاروں کے ملانے والا کام ذرا آہستہ آہستہ کم کیجئے، بہت ہو گئے ستارے۔ جی ستارے، مولانا ستارے ملا دیجئے۔ ارے بھائی مولانا کیا ملائیں گے جب اللہ نے نہیں ملائے؟ کوئی رشتہ جب ہو رہا ہوتا ہے نا تو جاتے ہیں کہ جی یہ اس لڑکی کا اس لڑکے سے ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا ستارے ملا دیجئے۔ مولانا مداری ہے جو ستارے ملائیں گے؟ اللہ نے نہیں ملائے تو مولانا کیا ملائیں گے بھائی؟ اور یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور کر رہے ہیں آپ حضرات یا نہیں؟ اگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پر ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے، وہ ہے علی اور فاطمہ کا رشتہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور کر رہے ہیں توجہ ہے۔ حضرت نے فرمایا تم کیا ستاروں کو جانتے ہو؟ کہنا میرا کام ہے، میں ستارہ شناس ہوں۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ علی سے زیادہ تم ستاروں کو جانتے ہو؟ خاموش۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش۔ حضرت نے جب دیکھا کہ یہ ستاروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے تو 2 قدم آگے بڑھے، اپنی گھوڑی کے قریب گئے، اس کے شکم پر ہاتھ مار کر ایسے ہلکے سے ہاتھ مار کے فرمایا بتاؤ اس کے شکم میں نر ہے یا مادہ؟ وہ حاملہ تھی، حضرت نے فرمایا نر ہے یا مادہ؟ خاموش ہو گیا۔ حضرت فرمانے لگے تم تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتے، آسمانوں کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر حضرت نے فرمایا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا یہ سامنے کی چیزیں تجھے نہیں پتا، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے؟ سن، میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس سے کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ میں تمہیں تعداد بھی بتا دیتا ہوں کہ میری شہادتیں کتنی ہیں، ان کی ہلاکتیں کتنی ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا جو تعداد مولا نے بتائی، اتنے ہی یہاں شہید ہوئے، اتنے ہی وہاں ہلاک ہوئے۔ اور جب لوٹے میرے مولا تو وہ جو 9 بھاگ گئے تھے جی، اچھا اگر بچے بھی تو اسی بنیاد پر بچے ہیں۔ میرے مولا سے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا 2 فلاں جگہ چلے گئے، 2 فلاں جگہ چلے گئے۔ تو کہا مولا یہ فتنہ ختم ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ فتنہ نہیں ختم ہوا ہے، میرے شیعوں کا امتحان ہر دور میں ہوگا، یہ نسلوں میں منتقل ہو گئے ہیں، یہ صلبوں میں منتقل ہو چکے ہیں، یہ رحموں میں منتقل ہو چکے ہیں، یہ نسلوں میں آتے رہیں گے، ہر کچھ مدت کے بعد یہ آتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، علامہ مفتی جعفر حسین نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے 2 افریقہ گئے اور فرما رہے ہیں 2 یمن کی طرف گئے، 2 حجاز کی طرف گئے جی۔ انہوں نے تو نہیں لکھا لیکن میرا دل کہہ رہا ہے شاید 2 افغانستان بھی آئے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی۔ یہ امتحان ہو رہا ہے نا اب آج بھی آپ کا ہمارا، یہ وہی ہیں جو علی کی تلوار سے بچے ہوئے لوگ ہیں،
اور انہیں مگر اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ذوالفقار کو ابھی زنگ لگا نہیں ہے. غور کر رہے ہیں؟ ابھی ایک علی پردے میں موجود ہے. وہاں تو 4000 کا لشکر تھا نا نہروانیوں کا، تم 40,000 بن کر آ جاؤ، مگر ایک علی ابھی پردے میں موجود ہے. اور اس کے آنے کے لیے ایک لمحہ لگے گا، ایک لمحہ لگے گا. کوئی یہ نہیں ہے کہ 4 سال بعد آئیں گے، 50 سال بعد آئیں گے. اللہم صل علی. مجھے معاف کیجیے گا، میرا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے. میں اپنے مضمون پہ آدھا بھی نہیں آ پایا ہوں آج کی بیان پر، کہ صفات جو جتنا عبدیت میں بلندتر ہوگا اتنا ہی وہ قرب الہی میں باکمال تر ہوگا. حضرت ابراہیم کو جواب دے دیا حضرت ابراہیم نے کہ جس نے بھیجا ہے وہ جانتا ہے. کہا بتاؤ اس تک تمہارا کوئی حاجت تمہاری پہنچا دوں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا علم بحالی یغنی عن سوالی. وہ میرے حالات سے آشنا ہے، یہی میری مدعا، میرا مدعا. مجھے کوئی سوال ہی نہیں کر رہا، اس کی توجہ میری طرف ہے، یہی تو میری حاجت ہے. میری اور کیا حاجت ہے بھائی؟ مجھے کوئی ٹرانسفر تو نہیں کروانا، مجھے کوئی ویزا تو نہیں چاہیے، مجھے تو کوئی سیلری تو نہیں چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں بڑے لوگوں سے نہیں مانگی جاتی. جی آپ غور فرما رہے ہیں؟ جی امریکہ کا ویزا لگ جائے، کہاں آ رہے ہیں؟ باب المراد میں امریکہ کا ویزا لگوانے آ رہے ہیں. ارے بھائی خدا کا خوف کرو. جی تنخواہ نہیں بڑھ رہی، باب المراد آئیں. بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں. اور فرما رہے ہیں نا آپ؟ جی یہ تو حضرت عبداللہ شغازی دے دیں گے. اور کر رہے ہیں آپ برادر؟ یہ امام بری دے دیں گے، یہ شہباز قلندر دے دیں گے. جو چیز مانگنی ہے نوکروں سے، وہ مالکوں سے نہیں مانگی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد ہو جائے. عزیزان گرامی اپنے سوچ کو اونچا کرنا پڑے گا. علی کو ماننے والوں کی سوچ بھی عالی ہونی چاہیے. چھوٹی چیزیں نہیں مانگیں، ان سے بڑی چیزیں مانگیں، اور بڑی ایسی چیزیں جن میں خود بخود یہ چیزیں خود ہی آ جائیں. منگتا بھی تو ہو، مانگنا بھی تو آتا ہو. جی بہت سارے لوگ ہیں جو فقیر بنے پھر رہے ہیں مگر فقیر نہیں ہیں. فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہوتا ہے. ہر فقیر کو دھتکاریے گا نہیں. ہر مانگنے والا نہیں ہوتا، مانگنے کے روپ میں دینے والا ہوتا ہے. وہ اپنے نفس کو مار رہا ہوتا ہے، وہ مانگنے کے انداز میں اپنے نفس کو مار رہا ہوتا ہے تاکہ اسے ولایت نصیب ہو. میں خود جانتا ہوں قلندر کی مزار کے اوپر ایک عرب پتی خرب پتی ایک فقیر ہے جی، جس کی پتہ نہیں یہ گاڑیاں، وہ زمینیں، اتنے نوکر، اتنے بنگلے، اتنے فارم ہاؤس جی، مگر وہ روزانہ 2 گھنٹے کی ریاضت کرتا ہے. چوک پہ کھڑے ہو کے کشکول لے کے ٹکے مانگتا ہے، ٹکے مانگتا ہے. اور اسے اس وقت زیادہ اچھا لگتا ہے، کہتا ہے آج میرا دن زیادہ اچھا گزرا ہے، آج 4 آدمیوں نے مجھے دھکا دیا ہے. غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آج مجھے 5 آدمیوں نے دھتکارا ہے، آج مجھے 6 آدمیوں نے ڈانٹا ہے. پھر وہ جب اپنا لباس اتار کر اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے، کہتا ہے آج کی میری ریاضت پوری ہو گئی، آج نفس مارنے کا دن میرا اچھا گزرا ہے. فقیری مانگنے والے نہیں ہوتے، فقیر مانگنے کے روپ میں دینے والے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہم پر خصوصی کرم ہے، جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں نا سب حسین کے فقیر بیٹھے ہیں. ہم سب مانگنے والے آئے ہیں، اور سوچ بڑی ہونی چاہیے. فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میرے حالات کو جانتا ہے، بس یہی کافی ہے، یہی میری حاجت ہے، اس کی توجہ میری طرف ہے، یہی کافی ہے. عزیزان گرامی اگر ہم چاہیں نا تو ہم اس عزا خانے سے ولایت کا سفر طے کر سکتے ہیں. یہ فرش وہ فرش ہے جو عرش سے جوڑتا ہے، یہ معمولی جگہ نہیں ہے. اسی لیے میں اکثر اپنے بچوں سے، جوانوں سے کہتا ہوں کہ جب فرش عزا پر آ کے بیٹھو تو وضو کر کے آؤ.
طہارت کے ساتھ بیٹھو، اس لیے کہ طہارت بدنی جب تک نہیں ہوگی طہارت روحی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ رستہ ہے، نصاب ہے، یہ کورس ہے، پورا نصاب ہے، یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا۔ جب بھی مجلس میں آئیں، اور آج میں اپنے بچوں اور جوانوں سے، بزرگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، جوانوں اور بچوں سے کہوں گا کہ کل جب مجلس میں آئیں، اگر آج تک کوتاہی ہوئی ہے کسی سے تو کل سے جب مجلس میں آئیں تو وضو کر کے آئیں، اس لیے کہ ہم قرآن ناطق کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں طہارت بدنی کے ساتھ یہاں بیٹھنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم، میں اپنی بات کو کل آگے بڑھاؤں گا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیونکہ کمال عبدیت پر ہیں تو کذالک نُرِیَ ابراہیم الملکوت السماوات والارض، کیونکہ ابراہیم نے عبدیت کا کمال پایا ہے تو ہم ابراہیم کو دکھائیں گے۔ کیا دکھا رہے ہیں؟ آسمانوں میں کیا ہے اور زمینوں میں کیا ہے۔ وہ ایک نگاہ پر دیکھ کر آسمانوں کی، دیواروں کی، یہ پردوں کی رکاوٹیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہیں، ان کی نگاہیں پھر آسمانوں کو دیکھتی ہیں، عرش الہی تک دیکھتی ہیں، اور جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہی گواہ بن سکتا ہے، جسے دیکھا ہی نہ ہو وہ گواہی کیا دے گا۔ تو پیغمبر اکرم پوری امتوں کے اوپر گواہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اسی کو کہتے ہیں حاضر اور ناظر ہونا، اور کر رہے ہیں اسی عقیدے کو کہتے ہیں حاضر و ناظر ہونا۔ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی امام موسیٰ کاظم ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہر ایک کا دل بھی وہ جانتے ہیں کہ کیا دل ہے، کیا احساسات ہیں، کیا جذبات ہیں، ہر ایک کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ طے ہے کہ ان کے ہاں جتنا انسان جھکے گا اتنا ہی صاحب عظمت ہوگا۔ تو کمال عبدیت حضرت ابراہیم کا، اب کمال عبدیت حضرت ابراہیم کمال پر پہنچیں تو اللہ ان کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، پھر بھی کہیں کہ یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا۔ بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے، میں آج کی مجلس کی منزل لے رہا ہوں، اتنے کمال پر ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم کہیں کیفا نحیی الموتا، کہا تمہیں ہمارے اوپر ایمان نہیں ہے؟ بھئی تمہیں تو دکھا دیا، کیا تمہیں ہمارے پر ایمان نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں، اطمینان قلب چاہتا ہوں، اطمینان قلب لیطمئن قلبی، میں اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو مخلوط کرو، اور مخلوط گوشت اس پرندے کے گوشت کو مخلوط کر کے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھ دو، ہر ایک پرندے کی چونچ پکڑ کے اسے آواز دو، فاختہ ہے، مینا ہے جی، کبوتر ہے، کوا ہے، جس کی بھی چونچ ہے اسے آواز دو، تو کچھ گوشت کے ٹکڑے وہاں سے اڑے، کچھ وہاں سے اڑے، کچھ وہاں سے اڑے، وہ فضا کے اندر جمع ہوتے ہوئے پورا اس کا پتلا بنا، اور اس چونچ سے آ کے لگے اور ایک مرتبہ پھڑ پھڑانے لگے۔ تو جب سارے پرندوں کو حضرت ابراہیم نے ایسے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، تب اللہ نے پوچھا اب یقین آ گیا، ہم زندہ کیسے کریں گے، ہم دوبارہ کیسے اٹھائیں گے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مارا ہے۔ عزیزان گرامی، ابراہیم کمال عبدیت پر پہنچ کر کہیں کہ مجھے اطمینان قلب چاہیے، مولا علی فرما رہے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، یہ حجاب میرے یقین میں رکاوٹ نہیں ہے، حجاب ہٹ جائے تب بھی اتنا ہی یقین رہے گا جتنا حجابوں کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تبھی تو اللہ کہے گا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کیا ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم کمال عبدیت پر آنے کے باوجود بھی ان کی قربانی ایک اور قربانی سے کمتر ہے۔ وہ کون سی قربانی ہے؟ کل بات آگے بڑھے گی کہ یہ باب اللہ ہیں، جس دروازے پر ہم بیٹھے ہیں نا، یہ باب اللہ ہیں، اللہ کا دروازہ ہے، یہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اللہ دیتا بھی یہیں سے ہے، اللہ تک پہنچا بھی یہیں سے جاتا ہے۔ کوئی اگر قرب الہی چاہتا ہے تو ان سے ہو کر جائے گا۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ جی یہ ہم نے کیا سن لیا جی، مذمت نہیں کر رہے تھے وہ، ان کو اچھا لگ رہا تھا کہ یا علی مدد کہنا سنت نہیں ہے، واجب ہے، اس لیے کہ توسل واجب ہے،
وسیلہ واجب ہے، وسیلہ واجب ہے، بغیر وسیلے کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو وسیلہ واجب ہے۔ یہ جو چیز عزیزان گرامی پیغمبر اکرم نے کر کے دکھائی ہے، جو پیغمبر بول رہے ہیں ہمیں بدرجہ اولا بولنا ہے، اور فرما رہے ہیں لہٰذا یہ باب اللہ ہے، کل بات آگے بڑھے گی، یہ باب اللہ ہیں۔ اور کیسے ہیں خدا امام موسیٰ کاظم کی ایک مفصل روایت ہے جسے آج بیان کرنا تھا، لیکن بہرحال جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی باتیں کرنے کی تھیں اور سننے کی تھیں، بولنے کی تھیں، کل بات آگے بڑھے گی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا، ہمیں ایک اور قربانی چاہیے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ بائے بسم اللہ، نقطۂ بائے بسم اللہ پدر ہے، علی ہے، اور مانی ذبح عظیم جو قرآن میں لفظ آیا ذبح عظیم، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ پسر حسین ہے، جو حضرت ابراہیم کی قربانی کا کمال ہے، اس لیے کہ وہاں ایک اسماعیل تھا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ وہاں ایک اسماعیل حضرت ابراہیم نے ذبح کیا ہے، یہاں حسین نے 52 اسماعیل ذبح کیے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے 18 بنی ہاشم۔ کربلا میں امام حسین نے 18 بنی ہاشم کے لاشیں اٹھائے، نہیں بھائی، بنی ہاشم 52 شہید ہوئے کربلا میں، امام حسین کے چچا زاد 18 تو صرف مولا علی کے بیٹے تھے، 18 سے حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، 52 شہید ہیں بنی ہاشم کے کربلا میں، ایک دو نہیں، 18 تو صرف مولا علی کے ہیں۔ حسین ابن علی نے کتنے اسماعیل اپنے ذبح کیے ہیں؟ امام حسین نے کربلا میں 52 اسماعیل ذبح کیے ہیں۔ وہاں ماں کو بغیر بتا کے آئے تھے، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہے ہیں، وہاں حضرت حاجرہ کو بتا کر نہیں آئے تھے میں اپنے بچے کو کہاں لے جا رہا ہوں، یہاں ام لیلہ کو پتا ہے علی اکبر کہاں جا رہے ہیں، یہاں حضرت ام فروا کو پتا ہے قاسم کہاں جا رہے ہیں، یہاں حضرت رباب کو معلوم ہے علی اصغر کہاں جا رہے ہیں۔ مائیں بیٹھی ہیں نا مجلس میں، حضرت حاجرہ 3 دن میں رحلت کر گئی تھی رو رو کر، کیوں؟ اس لیے کہ جو الٹی چھری چلی تھی نا تو گلے پہ نشان آ گئے تھے، حضرت اسماعیل کے گلے پہ نیل کے نشان تھے، نیلے نشان تھے۔ حضرت ابراہیم نے چاہا کہ نہ بتائیں تو پوچھا گا یہ کیا ہوا ہے، پھر ایک مرتبہ ان کے گریبان کھول کر دیکھا یہ تمہارے گلے پہ کیا ہوا ہے، یہ نشان کیسے ہیں، تو وہی الہی آئی کہ بتا دو حاجرہ کو۔ تو حضرت ابراہیم نے بتایا کہ ہم اسے قربان کرنے لے گئے تھے، یہ اس کے گلے پہ چھری چلی ہے جس کا نشان ہے، تو اتنا لپٹا کر روئیں، اتنا روئیں کہ پہلے مرحلے پہ تو بے ہوش ہو گئیں، اور 3 دن بخار میں رہیں، اور 3 دن بعد حضرت حاجرہ کی رحلت ہو گئی۔ میں کہوں گا سلام ہو ام لیلہ پر، سلام ہو حضرت رباب پر، سلام ہو حضرت ام فروا پر، سلام ہو جناب زینب پر۔ آپ رو رہے ہیں عزادارو، آپ رو رہے ہیں۔ ایک روایت سن لیجئے، جب جناب قاسم کا لاشا لائے ہیں نا امام حسین، تو لاشا چچا سے پہچانا نہیں گیا تھا، امام حسین اپنے بھتیجے کے لاشے کو پہچان نہیں پائے تھے۔ جب لاشا لائے ہیں اور لا کر گنج شہیدہ میں رکھا تو جناب زینب سے فرمایا بھابھی ام فروا کہاں ہے، لاؤ ان کے بچے کا لاشا لے کر آیا ہوں۔ تو جناب زینب گئی ہیں جناب ام فروا کے خیمے میں، تو بی بی خیمے میں نہیں تھیں، اجرکم علی اللہ۔ دوسرے خیمے میں دیکھا نہیں ملی، تیسرے خیمے میں دیکھا نہیں ملی، تو کسی بی بی نے آواز دے کر کہا، جب خبر آئی تھی نا کہ قاسم شہید ہو گئے، تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی، بی بی ذرا دیکھیے اس طرف گئی تھی۔ اب جا کر جو جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے، آواز آ رہی ہے شکران شکران حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ آواز آئی جناب زینب کی، بھابھی حسین بلا رہے ہیں،
میری بیوی اٹھ کر آئی ہیں اپنے بچے کے لاشے کے قریب آ کر بیٹھی ہیں. اب اللہ کسی ماں کو ایسا لاشا نہ دکھائے. دیکھا اپنے بچے کا گھوڑوں سے پامال لاشا، بیٹھ گئی بچے کے لاشے کے قریب. امام حسین سامنے کھڑے ہوئے ہیں. عزادارو کچھ انسانی احساسات بھی ہوتے ہیں. جی یتیم بچہ ہے، بے سہارا خاتون ہے. امام حسین گردن جھکائے کھڑے ہیں. آواز دے کر کہا حسین آپ کو مبارک ہو، حسین مجھے مبارکباد دیجئے کہ میں نے اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی، بس میری ایک ہی خواہش ہے وہ پوری کر دیجئے. امام نے فوراً پوچھا بھابی کیا خواہش ہے؟ فرمانے لگی اس کا خون بھرا کرتا مجھے دے دیجئے. اجرکم اللہ. امام حسین نے نہیں پوچھا بھابی یہ تار کرتا، یہ چاک کرتا، اس کرتے کا آپ کیا کریں گی؟ کیونکہ ایک ماں کی خواہش ہے، دکھی ماں ہے، بیوہ عورت ہے. امام حسین نے کچھ ہی لمحوں بعد حضرت قاسم کا وہ چاک کرتا جو پھٹ گیا تھا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک ہو گیا تھا، خون بھرا کرتا لا کر حضرت ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے لپیٹ کے رکھ لیا. 10 محرم کو خیمے جلے. یہ قافلہ کوفے گیا، یہ قافلہ شام گیا، شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی کے موقع پر تبرکات واپس آئے. ہر ایک بی بی کے ہاتھ میں اس کی گٹھڑی تھی. حضرت ام فرما نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی، ہر بی بی نے اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. یہ قافلہ کربلا پہنچا، کربلا سے مدینے آیا. جیسے ہی مدینے میں قافلہ داخل ہوا بی بی نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو. مجلس ختم کر رہا ہوں. جنت البقیع میں جب بی بی کی سواری پہنچی، سواری سے اتری ہیں، امام حسن کی قبر کے قریب جا کر بیٹھ گئیں. گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لا. قاسم نے وفاداری کا حق ادا کیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں. یہ سارے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاجتیں لے کر آئے ہیں. یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، ان فقیروں کے دامنوں کو مالا مال فرما. ہر حاجت مند یا اللہ تیرے دروازے پر بیٹھا ہے، ان سب کو بحق امام موسیٰ کاظم حاجت روا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا حسین.